لے جاؤ، اپنی زندگی ایسے گزارو کہ اگر اچانک موت آ جائے تو ہمیں آگے جا کر شرمندگی نہ ہو، بلکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اپنے گھر سے جنگل کی طرف چلا، لکڑیاں کاٹ کر شہر میں آ کر بیچتا، اس سے جو رقم ملتی اس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا۔ حسب معمول ایک دن اسی جنگل سے اس کا گزر ہوا، لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، تو سامنے جب واپس آنے لگا تو سامنے ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، ان دو کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آنے والے نے پوچھا، سلام کیا، السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، کہا نام کیا ہے، اس نے اپنا نام بتایا، کہاں جا رہے ہو، کہا لکڑیاں کاٹنے آیا تھا، کاٹی ہیں اب واپس جا رہا ہوں، کیا کرتے ہو، کہا یہی کام کرتا ہوں، اس کو بیچوں گا، جو پیسے ملیں گے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا۔ اس نے آنے والے نے کہا مجھے جانتے ہو، کہا نہیں جانتا، پہلی ملاقات ہو رہی ہے، نہیں پتا تھا کون ہے، کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں، کہا میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ علماء نے لکھا پہلی امتوں میں ملک الموت علیہ السلام نظر آتے تھے، سامنے آ کر باقاعدہ بتاتے تھے میں ملک الموت علیہ السلام، مجھے اسرائیل علیہ السلام کہتے اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے کہ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ حضور کے صدقے ہوا ہے، تاکہ میرا امتی ان کو دیکھ کر ڈرے نہیں، کیونکہ وہ جب چاہیں جس شکل میں چاہیں، نورانی شکل میں آئے، خوفناک شکل میں آئے، بنا سکتے ہیں، اللہ نے انہیں اختیار عطا کیا ہے۔ اس سے بڑا حضور کی امت پر کیا احسان ہوگا کہ ان کو نظر آتے تھے، ہمیں نظر نہیں آتے، تاکہ میرا امتی اگر وہ خوفناک شکل میں آتے تو ان کو دیکھ کے ڈرے نہیں۔ اچھا اگر ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں کہے میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، اب ہر ایک غور کرے ہماری حالت کیا ہوگی؟ چلو ٹھیک ہے، سامنے نہیں آئے، حضور کا صدقہ نہیں آتے، نظر نہیں آتے ہمیں، ٹھیک ہے، اچانک موت آ جائے، اب ہماری حالت کیا ہوگی؟ آرڈر آ جائے بھائی اس کو اتنے بجے پھانسی دینی ہے، اب ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ راستے میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ایسی ہماری حالت ہوگی، ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ نہیں بچے گا، مر جائے گا، بس دعا کرو، اب ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مگر ان کی حالت کیا تھی یہ سنیے۔ وہ بنی اسرائیل کا بندے کی بات کر رہے ہیں، یار ہم تو حضور کے غلام ہیں، ان کی ہزاروں سالہ عبادت ایک طرف، حضور کے امتی کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہے، مگر وہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح بنا کے رکھتے تھے کہ اگر اچانک موت آ بھی جائے تو انہیں مرنے پر فخر ہوتا تھا، اور اگر ہمارے پاس اچانک موت آ جائے ہمیں مرنے پر خوشی نہیں، غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے میں کرتوت ہی ایسے کر کے جا رہا ہوں کہ میں آگے جاؤں گا، میں نہیں بچوں گا وہاں، جبکہ انہیں پتا ہوتا تھا مر بھی گئے، ہم نے اعمال ایسے کیے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اپنے نبی کو بھی راضی کیا ہے، ہم نے رب کو بھی راضی کیا ہے، ہمیں قبر کا خوف نہیں، بلکہ ہم جائیں گے بعد میں، ہماری قبر ہمارے لیے پہلے جنت کا باغ بنے گی۔ اب ہم ان سے افضل و اعلیٰ ہیں تو ہمارے اعمال ان سے افضل و اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ ان کی ہزاروں سالہ زندگی رات قیام میں، رکوع میں، تلاوت میں، اور دن سارا روزے میں گزرتا تھا، تب بھی حضور کا غلام ایک دفعہ 2 رکعت پڑھے تو اس کا ثواب ان کی ہزاروں سالہ عبادت پہ باری ہے۔ ہمیں یہ احساس کیوں نہیں؟ کیا ہم اللہ کا یہی شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یہ حق ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں اتنی بڑی شانوں کا مالک بنایا ہے، اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس نے کہا، نوجوان نے کہا آپ کون؟ کہا ملک الموت علیہ السلام۔ تو اب وہ ڈرا نہیں، ہاں وہ رویا نہیں، وہ چیخا نہیں، چلایا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ مرحبا، خوش آمدید، آپ کی آمد پر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک الموت علیہ السلام بھی اس کی بات سن کر حیران ہوئے، کہا لوگ مجھے دیکھ کر ڈرتے ہیں اور تو مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے؟ کہا میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کب آئیں گے، کب میری روح قبض کریں گے، اور کب مجھے
قبر کے اندر لے کر جائیں گے، کیونکہ مجھے قبر میں بھی کسی کا انتظار ہے، قبر میں کسی کے جلووں کا بھی انتظار ہے۔ اب ملک الموت علیہ السلام نے آگے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا میں تیری روح قبض کرنے نہیں آیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس بندے کو ابھی مہلت دو، ہماری پھانسی کا وقت ہو، طے ہو کہ مرنا ہے، اگر اچانک ہمیں خبر مل جائے کہ تیری زندگی آگے بڑھ گئی ہے، ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ مگر اسے کہا تیری موت کا وقت ابھی نہیں آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے مگر تجھے مہلت دینے کے لیے۔ تو اب اس نوجوان نے کیا کہا مجھے مہلت نہیں چاہیے، دنیا کہتی ہے مہلت دو، تھوڑی زندگی اور مل جائے اور جی لوں اور معاذ اللہ گناہ کر لوں، مگر وہ نوجوان کہہ رہا ہے مجھے مہلت نہیں چاہیے، میں دنیا کی زندگی نہیں چاہتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قبر میں جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنے نبی کا دیدار قبر میں پاؤں گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی قبر میں نصیب ہوگا، اور دوسرا رب کی محبت میرے دل میں بسی ہوئی ہے، دنیا میں اللہ کی محبت کے جلوے ڈھونڈ رہا ہوں، دنیا میں تو نہیں مل سکے، شاید مر کر قبر میں جاؤں تو اللہ اپنی انوار و تجلیات کی بارش سے میری قبر کو منور فرما دے۔ ان جلووں کو پانے کے لیے مرنا چاہتا ہوں، جینا نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ وہ نوجوان رونے لگ گیا۔ ملک الموت علیہ السلام بھی اس کی گفتگو سن کر تعجب کرنے لگے، فرمایا نوجوان تو واقعی کمال کا ہے، کہ لوگ تو مجھے مہلت مانگتے ہیں، کہتے تھوڑی مہلت دے دو، نیک بھی مہلت مانگتا ہے، ہاں گناہگار تو مانگتا ہی مانگتا ہے، نیک بھی مہلت مانگتا ہے، یہ تھوڑی مہلت دے دے تاکہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، یا کم از کم گناہوں سے توبہ کر لوں، یا کم از کم اپنے نبی کی ذات پر جو صحیفے نازل ہوئے، کتاب نازل ہوئی، اس کی کچھ تلاوت کر لوں، مگر تو کہہ رہا ہے مجھے مہلت چاہیے نہیں۔ کیوں کہہ رہا تھا وہ؟ اس لیے کہ اس نے تیاری کی ہوئی تھی۔ میں اور آپ غور کریں، ہماری تیاری ہے؟ ہم اچانک مر جائیں تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم قبر میں بعد میں جائیں اور ہماری قبر جنت کا باغ پہلے بنی ہو؟ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تیاری کی نہیں ہے۔ کافی اصرار کرنے کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا تجھے مہلت دینے کے لیے آیا ہوں، کہا مہلت نہیں چاہیے، بس آپ میری بات مانیں، کرم کریں، میری روح قبض کر لیں، نہیں جینا چاہتا، میں جلدی قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تیاری تھی، قبر کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، تیاری دنیا میں اعمال ایسے کیے، اپنے نبی کو بھی راضی کیا، کریم رب کو بھی راضی کیا۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہاری روح قبض کرتا ہوں، اب بتا آخری خواہش۔ پوچھی جاتی ہے نا مرنے والے سے، پھانسی دیتے ہیں بتاؤ بھئی آخری خواہش کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مگر افسوس ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ اتنی جائیداد ہے اس کا خیال رکھنا، یہ پیچھے ماں باپ بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا خیال رکھنا، وہ میرا فلاں 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 کاروبار ہے خیال رکھنا، وہ فلاں فلاں کو اتنے اتنے قرضے دیے ہوئے خیال رکھنا، ہمارا حال یہ ہوتا ہے۔ مگر اس نے کیا جواب کہا جب ملک الموت علیہ السلام نے اس سے فرمایا بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ کہا دی، میں تو ویسے مہلت دینے آیا تھا، چلو آخری خواہش پوری کر۔ اب اس نے خشوع خضوع سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھنے لگا تو ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا، کہا ایک اور خواہش بھی ہے، اگر مانے تو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا بول۔ کہا جب میں سجدے میں جاؤں نا میری روح قبض کر لینا۔ یہ ہے، یہ اصل زندگی یہ ہے، پتہ ہے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، طے ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کافر بھی مانتا ہے، اگرچہ وہ رب کو نہیں مانتا، قبر کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، جنت دوزخ کیا ہے نہیں مانتا، مگر موت کافر بھی مانتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے بھی مرنا ہے، وہ مان رہا ہے، ہم کیوں نہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہزاروں سال رہنا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، میدان محشر لگے گا، دوزخ میں مسلمان کو جانا ہے، پل صراط سے مسلمان کو گزرنا ہے، نام اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، پھر رب کی رحمت ہوئی تو جنت میں جانا ہے، اور اگر اپنی بدعمالیاں ہوئی تو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ پتہ ہے، ایمان ہے ہمارا اس پر، مسلمان اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ جب ایمان ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں ہے؟
اس نے کہا جب 2 رکعت نماز پڑھوں گا، جب سجدے میں جاؤں تو روح قبض کر لینا، میں چاہتا ہوں جب میری روح قبض ہو تو اس وقت بھی میرا سر میرے کریم رب کی بارگاہ میں جھکا۔ ساری زندگی اللہ کو سجدے کیے، آخری سجدہ بھی رب کو کرنا چاہتا۔ اس بات کا ثبوت بن جائے کہ میں نے اللہ کے سوا دنیا میں کسی کی پوجا نہیں کی، کسی کی عبادت نہیں کی، میں مشرک نہیں، کافر نہیں، مسلمان۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے وضو کیا، خشوع خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب پہلی رکعت کے سجدے میں گیا تو سر ہی نہیں اٹھایا، ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح وہیں قبض کر لی۔ اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ مسلمان اپنے آپ کو ایسے بنا ہے کہ اگر اچانک موت آ بھی جائے، اور آتی ہے، آ رہی ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہزاروں مثال ہے۔ اچانک موت آ بھی جائے تو آگے ہمیں ڈر خوف نہ ہو، بلکہ ہم قبر میں جانے کے لیے ترس رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں۔ اپنے اولیاء کی سیرت کو دیکھو، جی ہاں، ڈرتا قبر سے وہ ہے جو گناہگار ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوگا، جس نے اپنی ساری زندگی حضور کی محبت میں، حضور کی غلامی میں، حضور کے پیار میں گزاری ہوگی، وہ ڈرے گا نہیں، بلکہ وہ تو کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ وہ تو تمنا یہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا اللہ جلدی موت دے۔ دنیا میں تو حضور کا دیدار نہیں کر سکا، موت دے دے تاکہ قبر میں جاؤں، کم از کم قبر میں مصطفیٰ کے جلوے تو دیکھوں۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان جیسا عاشق ہوتا ہے، جو کہتے ہیں میری قبر کو لمبا بنانا، اتنا لمبا کرنا، میری قد سے بھی زیادہ کرنا، تاکہ مصطفیٰ جب میری قبر میں تشریف لائے تو احمد رضا بیٹھا نہیں رہے، بلکہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کر حضور کا استقبال کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جب انتقال ہوا، آپ کے ہزاروں خلفاء نے لکھا، فرماتے امام اعظم کے جنازے سے ہم نے غیبی آواز سنی، میرے اس عاشق کو، محبوب کو جلدی قبر میں لے کر جاؤ، کیونکہ اس کی آمد سے پہلے اس کی قبر سج کر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو دنیا میں ایسی زندگی گزار کر اس طرح جائے کہ یہ بعد میں جائے، اس کی قبر جنت کا باغ پہلے بن جائے، اس کا بہترین طریقہ دنیا میں رب کی عبادت، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ